کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ کیلنڈرز چاند سے اور کچھ کیلنڈرز سورج سے آخرکار کیوں جڑے ہوئے؟ مثال کے طور پہ چاند سے جڑے ہوئے کیلنڈر کو ہم جانتے ہیں اسلام کے اندر محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی وغیرہ، رمضان، یہ سارا لونر کیلنڈر ہے، جبکہ دوسرا کیلنڈر بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل کا کیلنڈر بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ کیلنڈر سورج سے جڑا ہوا ہے۔ آخرکار ان دو کیلنڈرز کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ چاند کے کیلنڈر کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ جب بھی آپ چاند کو دیکھیں گے تو آپ بتا سکیں گے کہ مہینے کا کون سا دن ہے۔ لونر منتھ کا مہینہ ہمیشہ نیو مون سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی چاند آپ کو ہلکا سا نظر آنا شروع ہوتا ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ مہینے کے پہلے دن ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جی فرسٹ کوارٹر ختم ہو گیا ہے، سیکنڈ کوارٹر کے اندر فل مون ہو جاتا ہے، تھرڈ کوارٹر کے اندر پھر آدھا چاند نظر آتا ہے اور پھر چاند غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ بتا سکتے ہیں کہ مہینے کا کون سا دن چل رہا ہے، جبکہ سورج کی طرف تو دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ یو کانٹ ایون لک ایٹ دا سن اینڈ سے کہ اچھا یار مہینے کا یہ والے دن چل رہا ہے۔ ہر وقت اب سورج سے آنکھیں چھپا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جتنی پرانی سویلائزیشنز تھیں انہوں نے سب سے پہلے لونر کیلنڈر ہی اپنایا تھا، کیونکہ چاند کو دیکھ کر بآسانی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ مہینے کا کون سا دن چل رہا ہے۔ مگر لونر کیلنڈر کے ساتھ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک لونر سائیکل مکمل ہوتا ہے 29.5 ڈیز میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 لونر سائیکلز مکمل ہوتے ہیں 354 ڈیز 8 آورز اینڈ 48 منٹس اینڈ 34 سیکنڈز میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لونر سال یعنی کہ چاند کے مطابق 12 مہینے کا سال سولر سال سے یعنی کہ سورج کے مطابق سال سے 11 سے 12 دن چھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال عید 11-12 دن پہلے آ جاتی ہے۔ اس میں کیا مسئلہ ہے آپ پوچھیں گے؟ آپ کہیں گے چلیں جی اگر 10-12 دن پہلے آ گئی عید تو نو پرابلم، ہم 10-12 دن پہلے منا لیں گے۔ ایک وقت میں عید سردیوں میں آئے گی، دوسرے وقت میں عید جو ہے وہ گرمیوں میں آئے گی۔ ایک وقت میں روزے آپ کو سردیوں میں رکھنے ہوں گے، دوسرے وقت میں روزے آپ کو گرمیوں میں رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے، نو ایشو۔ مگر جو ایگریکلچرل کمیونٹیز ہیں جنہوں نے کھیتی باڑی کرنی ہے، ان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ یہ بتا سکیں کہ کس موسم کے اندر انہوں نے بیج ڈالنا ہے اور کس موسم کے اندر انہوں نے کٹائی کرنی ہے۔ یعنی کہ ایگریکلچر کی یہ ضرورت ہے کہ ان کا کیلنڈر سیزنز کے حساب سے چلے، یعنی کہ سورج کے حساب سے چلے، کیونکہ سورج نے ہی دنیا کے اندر مختلف سیزنز کو بنانا۔ تو اس کے نتیجے میں ایک لونی سولر کیلنڈر متعارف کروایا گیا۔ لونی سولر کیلنڈر کا مطلب یہ تھا کہ ہر 2 یا 3 سال بعد وہ جان بوجھ کے ایک اضافی مہینہ سال کے اندر ڈال دیتے تھے تاکہ کیلنڈر دوبارہ سے پھر سیزنز کے ساتھ الائن ہو جائے۔ ایسے کیلنڈر ہمیں چائنا میں بھی ملتے ہیں، ہمیں ویتنام میں بھی ملتے ہیں، ہمیں کوریا میں بھی ملتے ہیں، ہمیں انڈیا میں بھی ملتے ہیں۔ جوئش کیلنڈر بھی ایسا ہے، تھائی کیلنڈر بھی ایسا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں لونی سولر کیلنڈر۔ ہسٹورینز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ شاید انسانی تاریخ میں مصر وہ تہذیب ہے جس نے آج سے تقریباً 5000 سال پہلے سولر کیلنڈر ایجاد کیا، کیونکہ ان کی ساری سویلائزیشن نائل کی فلڈنگ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ ان کا ایگریکلچر نائل کی فلڈنگ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور نائل کی فلڈنگ آپ سمجھ سکتے ہیں سیزنز کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور سیزنز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے سورج اور سولر کیلنڈر کے ساتھ جڑے ہوئے، تو ان کے لیے انتہائی ضروری تھا کہ وہ سیزنز کو ایکوریٹلی پریڈکٹ کریں۔ تو سب سے پہلا سولر کیلنڈر بھی ان لوگوں نے ہی ایجاد کیا جن کی یہ مادی ضرورت تھی۔ اور جیسے جیسے زرعی انقلاب پھیلتا چلا گیا، ایگریکلچرل ریولوشن اور ایگریکلچرل ٹیکنالوجی دنیا کے اندر پھیلتی چلی گئی، تو لوگوں نے بھی پھر سولر کیلنڈر اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا۔ مگر وہ سوسائٹیز جہاں ابھی بڑے پیمانے پر ایگریکلچر یا تو شروع ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے ہنٹر گیدرر سٹیج پہ ہوں، یا وہ نومیڈک پیسٹرلسٹ سٹیج پہ ہوں، یا وہ کسی ایسے سٹیج پہ ہوں جو کہ ایگریکلچرل ریولوشن سے پہلے ہو، یا پھر
ان کا ایگریکلچر کچھ ایسا ہو کہ وہ سیزن سے جڑا ہی نہ ہوا ہو، جس طرح کہ اویسس ایگریکلچر ہوتا ہے، تو ان کو یہ ضرورت ہی نہیں پڑی کہ وہ سولر کیلنڈر ایجاد کریں۔ اب ہماری سوسائٹی کو دیکھیں کہ ہم دونوں کیلنڈرز استعمال کرتے ہیں، ہم لونر کیلنڈر بھی استعمال کرتے ہیں اور سولر کیلنڈر بھی استعمال کرتے ہیں۔ سولر کیلنڈر ہم اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ایگریکلچر کے لیے وہ انتہائی ضروری ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایک طرح سے اپنے ٹریڈیشنز اور اپنی ہیریٹیج کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، وہ ہیریٹیج جو کہ ایگریکلچرل ریولوشن سے بھی زیادہ پرانی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری تمام مذہبی روایات آج بھی اس قدیم لونر کیلنڈر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ امید ہے آپ نے بھی یہ لیکچر انجوائے کیا ہوگا۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔